الرحمن الرحیم۔ کل قضا اور کفارے کی بات آ گئی تھی، فدیے کی بات رہ گئی تھی۔ فدیے کا معاملہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر اتنی زیادہ اس کی عمر ہو چکی ہے کہ اب موت تک وہ روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہو سکتا، نقاہت اور کمزوری اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے، یا کوئی ایسا بیمار ہے سخت، کوئی بیماری اسے ایسی لگ گئی ہے کہ اس کے معالج نے اس کو یہ بتا دیا کہ اب زندگی بھر آپ روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہو سکتے، تو جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ ان کی طرف سے فدیہ ادا کیا جائے۔ ایک روزے کا فدیہ وہی ہے جو ایک آدمی کا صدقہ فطر ہے، جو ایک نماز کا فدیہ بھی ہے 2.25 کلو گندم کی قیمت، جو آج کل کے حساب سے 180 روپے ہے۔ 180 روپے صدقہ فطر بھی گندم کے حساب سے یہی ہے، اور ایک نماز اور ایک روزے کا فدیہ بھی یہی ہے۔ یا یہ ہے کہ 2 وقت کا کھانا کسی ضرورت مند کو دیا جائے، جیسے افطاری اور سحری کا دے دیا، تو اس سے بھی فدیہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن اس میں یہ بات ہے کہ معالج دیندار بھی ہو۔ معالج کے اندر 2 شرطیں ہیں، ایک یہ کہ وہ اپنے فن کا ماہر ہو اور دیندار بھی ہو، تو اس کی رائے شریعت میں معتبر ہے کہ وہ یہ کہے کہ بھئی اب آپ روزہ موت تک نہیں رکھ سکتے، روزہ آپ کے لیے جان لیوا ثابت ہوگا، یا یہ کہ کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہو جائے گا کہ پھر اس سے جان چھڑانا بہت مشکل ہو جائے گی، تو ایسے شخص کی طرف سے فدیہ ہوگا۔ جو وقتی طور پر بیمار ہے اس کی طرف سے فدیہ نہیں ہے، وہ آگے چل کے صحیح ہو جائے گا تو روزوں کی قضا کرے گا، اس کے لیے فدیہ نہیں۔ اور جن کی طرف سے فدیہ ہے بھی، وہ بھی اگر اللہ کی شان آگے چل کے اللہ نے ان کو صحت دے دی اور وہ روزہ رکھنے کے قابل ہو گئے، تو جتنے انہوں نے فدیہ ادا کیے تھے وہ سب نفلی صدقے بن جائیں گے، اور ان کو بھی پھر روزوں کی قضا ہی کرنی ہوگی۔ تو یہ فدیے کا مسئلہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیا جائے۔ اور اگلا مسئلہ ہے قے کے بارے میں، الٹی کے بارے میں، کہ عمومی طور پر ذہنوں کے اندر یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کسی کو الٹی ہو جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیں کہ کس وقت الٹی سے روزہ ٹوٹتا ہے اور کس وقت نہیں ٹوٹتا۔ تو 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ کسی آدمی کو غیر اختیاری طور پر الٹی آ رہی ہے، قے آ رہی ہے، اس کے اپنے اختیار کا کوئی دخل اس میں نہیں ہے، اور عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی آدمی روزے کی حالت میں جان بوجھ کر تو الٹی نہیں کرتا، انگلیاں ڈال کے الٹی کر رہا ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ تو جو الٹی خود بخود آتی ہے، غیر ارادی طور پر آتی ہے، آدمی کے ارادے کا کوئی دخل اس میں اختیار کا نہیں ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے پورا دن الٹیاں آتی رہیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ پہلی صورت ہو گئی۔ دوسری صورت، ایک آدمی روزے کی حالت میں جان بوجھ کر الٹی کر رہا ہے۔ ایسا تو عام طور پہ کوئی نہیں کرتا، لیکن مسئلہ ہے تو اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر الٹی کر رہا ہے تو جان بوجھ کر اس نے الٹی کی، لیکن وہ منہ بھر کر نہیں تھی، کم تھی، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تیسری صورت کہ جان بوجھ کر کی اور منہ بھر کر تھی، اب روزہ ٹوٹے گا، اور بعد میں اس روزے کی قضا اس پر لازم ہوگی۔ اور ایک بات یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو خود بخود الٹی ہو گئی اور پھر وہ یہ سمجھا کہ بھئی میرا روزہ تو ٹوٹ گیا، جبکہ روزہ نہیں ٹوٹا تھا، وہ یہ سمجھا میرا روزہ ٹوٹ گیا اور اس نے کھا پی بھی لیا، تو کفارہ اس پر پھر بھی نہیں ہوگا، بعد میں ایک روزے کی قضا ہی لازم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب کرے۔